السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو میرا بھائی اور بہن جادو، جنات یا نظر بد کا شکار ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ویڈیو کو بالکل بھی سکپ نہ کرے۔ یہ ویڈیو اسپیشل آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ لوگ کس طرح جادو، جنات اور نظر بد سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، یا جو لوگ جادو، جنات اور نظر بد کا شکار ہے تو میرے بھائی اور بہن ضرور اس ویڈیو کو واچ کرے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ آئندہ آپ لوگوں کے انشاءاللہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے یہ معلوم کر لیں کہ آیا ہمیں کچھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ آج کل ایمان کی اتنی کمزوری ہے کہ ہر دوسرا بندہ اس کی زبان پہ ایک ہی بات ہوتی ہے، ہمیں کچھ ہوا ہے، ہمارے اوپر کسی نے کچھ کیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، جادو کسی کے اوپر کرنا یہ اتنا آسان کام بھی نہیں ہے کہ ہر گلی اور کوچے میں بندہ بیٹھا ہو اور وہ بس جادو کرے۔ یہ بڑا سخت کام ہے۔ ویسے اپنے آپ کو یا دوسرے لوگوں کو آپ خراب مت کرے۔ جن کے پاس بھی جائے آپ کے اوپر جادو ہے، اس نے کروایا، اس نے کروایا، یہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کس نے کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لے۔ بعض لوگ کبھی ایک کے اوپر شک کرتے ہیں، کبھی دوسرے لوگوں کے اوپر شک کرتے، اپنی ایمان کو خراب کر رہے۔ تو ان سے بچے۔ ایک بات تو یہ ہے جادو کے علامات میں سے کہ اگر آپ مثال کے طور پر ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، اندر سے آپ کا سارا سسٹم خراب ہے، آپ کو پتہ چل رہا ہو، اور آپ کے سارے ٹیسٹ صاف آ رہے ہو، تو یقیناً آپ کے اوپر کچھ نہ کچھ ہے، یا نظر بد ہے اور یا جادو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنا علاج کس طرح کر سکتے ہو۔ بہت ہی آسان طریقہ ہے۔ ہم لوگوں نے جادو سے اتنا بڑا بلا بنایا ہے، جی جادو بلا ہے بلا، اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سکھاتا ہوں کچھ طریقے، اس پہ عمل کرے، جادو کا باپ بھی جائے گا۔ جادو کیا چیز ہے؟ طریقہ یہ ہے، اگر آپ لوگوں نے بہت سے عمل کیے ہو، آزمائے ہو، اور آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑا ہو، تو آپ لوگ اس طرح کر لیں کہ فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ، اس کو شروع کرے آخر تک، اس کو 41 مرتبہ پڑھ لے ہر نماز کے بعد۔ 3 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 41 مرتبہ افحسبتم انما خلقناکم، اور 3 مرتبہ 4 قل شریف پڑھ لے۔ وہ اس وجہ سے یہ عمل تھوڑا زیادہ دے دیا کہ جو لوگ جادو کی وجہ سے یا نظری بد کی وجہ سے چارپائی پہ لیٹے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ اس پر خاص عمل کرے۔ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے سے بہت جلد ان کو انشاءاللہ صحت ملے گی۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے آزمائے ہوئے وظائف ہیں، اس پہ ہم
اپنے مریضوں کا علاج کرتے ہیں اور الحمدللہ مریضوں کو اللہ صحت دے دیتا ہے. تو جو چیز ہم خود آزما چکے ہیں وہ آپ کو بھی بتا رہے کہ آپ بھی اس پہ عمل کریں. اگر یہ مشکل لگ رہے ہو تو اس کا آسان طریقہ پھر یہ ہے کہ آپ لوگ 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد سورۃ فلق اور ناس. سورۃ فلق کو 103 مرتبہ پڑھ لے یا 113 مرتبہ پڑھ لے، اور سورۃ ناس کو 111 مرتبہ پڑھ لے، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے. اس پر پانی دم کر کے پانی خود بھی پیے اور اپنے جسم پر بھی پھونک مارے. جسم پہ پھونک مارنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ دونوں ہتھیلیوں کو اس طرح اکٹھا کریں، اور جس طرح دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اسی طرح اٹھا کے پھر پھونک مارے، کوپ مار کے پوری جسم پر مار لے. اس کو آپ دن میں 3 مرتبہ بھی کر سکتے ہو، 1 مرتبہ بھی کر سکتے ہو. اپنے مرض کو دیکھنا چاہیے، لیکن اول اور آخری بات یہ سن لے کہ جب تک کامل یقین نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو 1 وظیفہ اور 2 وظیفے، 1000 وظیفے بھی پڑھ لے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم جب وظیفہ شروع کر دیتے ہیں تو ساتھ ہی دل میں ایک خیال آتا ہے کہ میں اگر اس وظیفے کو پڑھ لوں تو پتہ نہیں میرا مرض ختم ہو جائے گا کہ نہیں. اگر دل میں اس طرح کے خیالات آتے جاتے ہو تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کا یقین کامل نہ ہو تو پھر پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے ٹائم ضائع کیوں کر رہے ہو؟ اپنے ٹائم کو پھر ضائع مت کرے. جب بھی وظیفہ شروع کرنا ہو آسان طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ لے. پہلی رکعت میں قل یا الکافرون پڑھ لے، دوسری میں سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ لے، اور اس کے بعد درود شریف و استغفار پڑھ کے دعا مانگے اللہ سے کہ یا اللہ میں یہ وظیفہ شروع کرنے لگا ہوں اس مقصد کے لیے کہ میرے جسم میں جادو ہے، جنات ہے یا نظر بد ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، تو یا اللہ میری مدد فرما. تو انشاءاللہ عز و جل اللہ ضرور مدد کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اس طرح بھی کر سکتے کہ سورۃ البقرہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھے. اگر آپ نے خود قرآن نہیں پڑھا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو لگا دیں اور اس کو سنتا جائے. لیکن اس میں ایک بات ذہن نشین کر لے کہ جس آیات مبارکہ پہ آپ کو تکلیف زیادہ محسوس ہو رہی ہو تو اس آیات مبارکہ کو آپ کئی بار ریپیٹ کر لے کہ جب تکلیف نارمل حالت میں آ جائے آگے پھر اور آیات شروع کر لے. اس عمل کرنے سے بھی انشاءاللہ جادو، جنات، نظر بد انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اگر منزل پڑھ لے تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو بہت جلد صحت مل جائے گا. لیکن منزل پڑھنے میں ہم لوگ ایک غلطی کر دیتے ہیں. لوگوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ہم منزل پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر جادو ہوتا ہے اور جنات ہے اور نظر بد ہوتے ہیں اور یہ وہ A to Z بہت کچھ باتیں. تو جن کے اوپر جادو ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر صبح اور شام منزل کو 7 مرتبہ پڑھے، 9 مرتبہ پڑھ لے.
21 मरतबा पढ़ लें तक, सुबह और शाम को 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा, 9 मरतबा, 11 मरतबा, 15 मरतबा, 17 मरतबा, आखिर 21 मरतबा। ये अपनी मर्ज़ को देखना पड़ता है उस हिसाब से। लेकिन इसमें भी आप लोग ये बात ज़हन नशीन कर ले कि जिस आयत मुबारक पे आप लोगों को तकलीफ़ ज़्यादा महसूस हो रही हो उसको बार बार रिपीट करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जादू, जिन्नात और नज़र बद का नाम निशान भी नहीं रहेगा। हमें अपने अल्लाह पे यकीन करना चाहिए। जो तरीके हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए उस पे अमल करना चाहिए। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास कारोबार के लिए 10, 12 और 15 घंटे होते हैं, लेकिन मसनून आमाल के लिए हमारे पास सुबह शाम 5-5 मिनट भी नहीं होते। तो जब हमारे पास 5-5 मिनट भी नहीं होते सुबह शाम मसनून दुआएं पढ़ने के लिए, तो फिर हालात तो इस तरह बनेंगे ना। तो कोशिश कर लेनी चाहिए कि हम एक 5 मिनट सुबह और 5 मिनट मगरिब की नमाज के बाद मसनून आमाल को दे दे, तो इंशाअल्लाह हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ हमें ये भी कोशिश कर लेनी चाहिए कि जब हम किसी मर्ज़ के लिए कोई भी वजीफ़ा शुरू करें तो जब तक मर्ज़ ख़त्म ना हो जाए वजीफ़े को छोड़ना नहीं चाहिए। मेंढक की तरह कभी एक जगह छलांग लगाना और कभी दूसरी जगह छलांग लगाना, इससे काम नहीं बनेगा, इससे काम बिगड़ेगा। देखो सारा कुरान है, सहाबा के लिए जो कुरान था वही कुरान हमारे लिए भी है। अगर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमईन के लिए दूसरा कुरान था हमारे लिए अभी और कुरान है, तो फिर तो बात ख़त्म है। फिर तो ठीक है अगर हम आगे पीछे छलांग लगाए, लेकिन नहीं, अगर उसके लिए भी यही कुरान था जो अभी हमारे लिए है तो फिर हमें इस पर अमल करना चाहिए। इंशाअल्लाह जब इस पर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। और इसके साथ साथ एक अहम बात जो आप ज़हन नशीन कर ले, आप लोग जब भी इलाज शुरू कर लेते हैं ना जादू या जन्नात के मुतालिक या नज़र बद के मुतालिक, तो आप लोगों को तकलीफ़ ज़्यादा महसूस होगी कुछ वक्त के लिए। तो आप लोगों ने अपने जहन को पहले से तैयार रखना है। ये ना हो कि आप लोगों ने वजीफ़ा शुरू कर लिया और तकलीफ़ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई और आप लोगों ने छोड़ दिया कि हमें तो फ़ायदे के बजाय नुकसान हुआ है। तो इस तरह नहीं है। जब दाना पक जाता है तो उससे आप तो इस तरह नहीं करते कि उसको छोड़ते हो ना। दाना पकने के बाद आप उसका कोई सलूशन निकालते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उससे जो न और जो कुछ है वो गंदगी और गंदा खून वो सब कुछ आप लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद कुछ फ़र्क पड़ता है। तो इसी तरह वो ज़ख़म भी फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर कुछ ना कुछ कवर हो जाते हैं। तो इसी तरह ये जादू, जिन्नात और नज़र बद ये भी कोई इतनी मामूली काम नहीं है और न ये मामूली चीज़ है कि बस मिनटों में गायब हो जाए। इस पर जब आप लोग अमल करेंगे इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी आप लोग जादू, जिन्नात और नज़र बद से महफूज रहोगे। तो जो वज़ाइफ मैंने बताए इस पे अमल करें। अगर सारों पे अमल नहीं कर सकते तो इन सारे वज़ाइफ में एक वजीफ़ा आप लोग पकड़ ले। आप लोग मंज़ल को पकड़े, 4 कुल शरीफ को पकड़े, सूरत फ़ातिहा आयतुल कुर्सी को पकड़े, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम, अगर ज़्यादा तकलीफ़ हो तो हर नमाज के बाद 41 मरतबा पढ़ ले।
انشاءاللہ ان وظائف میں سے جو وظائف آپ لوگ کرو گے انشاءاللہ پوری زندگی مجھے دعاؤں دے گی. تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ہم بھی انشاءاللہ والعزیز آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اللہ سب کے کاروبار میں برکت ڈال دے, سب کو صحت دے دے, اور انشاءاللہ والعزیز ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.